الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مشرفانہ میں جھوم جھوم کر اپنے غلامی کا ثبوت اس انداز سے پیش کریں کہ رحمت کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، یوں حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں. جس وقت پڑھو صلی علی صلی وسلم سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ یہی سمجھ کر کے پڑھ لیجیے کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف. قرآن مقدس کے پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 67. قرآن پاک کا 25واں پارہ ہے، سورۃ زخرف ہے، آیت نمبر 67 ہے، جس کو آپ حضرات کے سامنے ابھی خطبے کے بعد الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کے الفاظ کے ذریعے میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی. آج میرے بیان کا موضوع ہے فرینڈشپ یعنی دوستی. ہمارا پیارا مذہب اسلام وہ مکمل ضابطہ حیات اور کمپلیٹ دین ہے جس نے ہماری ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اور زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے اور ہر طریقے سے ہمیں گائیڈ لائنز سے نوازا ہے. دوستی کے بارے میں بھی باقاعدہ شریعت میں اصول موجود ہیں. کس سے دوستی کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے. آج اس سوسائٹی میں موجودہ لوگوں کا جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ جس سے 1-2 گھنٹے بات ہو گئی، سفر میں تھے، ٹریول میں تھے، بس کے سفر میں ایک بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا، 2-4 باتیں ہوئی، ہم نے اسے اپنا نمبر دیا، اس نے اپنا نمبر دیا، ہو گئی دوستی. جبکہ اس طرح کرنے والے شریعت کی نظر میں بیوقوف ہے. انشاءاللہ آج کا پورا بیان جو آپ حضرات کے سامنے میں کروں گا یہ اسی ٹاپک پر ہے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے. ہمارا دین، ہمارا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس بارے میں بھی کہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے. آئیے سب سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جسے تاجدار لاہور شیخ المشائخ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے اس کے لبوں پر صرف ایک دعا تھی، اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک. اس کے علاوہ کوئی دعا ہی نہیں کر رہا تھا، بس ایک ہی دعا کر رہا تھا. لوگ بڑے حیران تھے جو بھی اس کی دعا سن رہا تھا کہ ایک ہی دعا کی تکرار کر رہا ہے. تو ایک اللہ والے تھے، وہ اس کے تعاقب میں رہے کہ کب بندہ طواف سے فری ہو تو میں سے بات کروں. خیر ایک طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکر مکمل کر کے وہ جانے لگا تو اس اللہ والے نے اس کو پکڑا، سلام دعا کے بعد خیریت معلوم کرنے کے بعد ریزن معلوم کیا، اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے. یہی دعا کیوں کر رہے، اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس شخص نے کہا دیکھو میں اس وقت مکہ مکرمہ میں ہوں، اللہ کے کرم سے یہاں تو میرے دن اور رات نیکی میں گزر رہے ہیں، مگر عنقریب یہاں سے مجھے واپس اپنے گاؤں جانا ہے، اپنے مقام پر جانا ہے، اپنے گھر جانا ہے، پر وہاں پر میرے کئی دوست ہیں اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے. اس نے کہا یہ رہنمائی ملتی ہے کہ دوست اگر نیک ہو تو اس کی نیکی کا اثر بھی آپ پر پڑے گا،
اور اگر وہ برا ہے تو اس کی برائی کا سب یہاں پر پڑے گا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ میں دعا کر رہا ہوں, اللہم اصلح اخوانی, اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے, کیونکہ یہاں تو میں نیک رہا الحمدللہ, طواف کیا الحمدللہ, قرآن کی تلاوت کی الحمدللہ, مطاف میں رہا الحمدللہ, صفا مروہ کی سعی کی الحمدللہ, غلاف کعبہ تھام کر دعائیں کی الحمدللہ, حتیم کعبہ میں جا کر کی دعائیں مانگی الحمدللہ, یہاں رات و دن میرا عبادت میں گزرے, نیک کام میں گزرے, مگر چونکہ دوستوں کا اثر دوستی کی وجہ سے دوست پر ضرور پڑتا ہے, اس لیے گھر جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دوستوں کی برائی مجھ پر آ جائے, دوستوں کی برے اثر مجھ پر غالب آ جائے. تو جانے سے پہلے رب کے دربار میں اس طواف کے ہر قدم پر میں نے یہ دعا مانگی ہے, کاش اللہ تعالیٰ طواف مصطفیٰ کے صدقے میں میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, تاکہ جب پلٹ کر کے جاؤں اور میرے جو دو نیک دوست ہوں, اللہ کرے ان کی نیکی کا فائدہ مجھے بھی حاصل ہو اور نیکی کا اثر اللہ تعالیٰ میری زندگی میں غالب فرمائے. پیارے اسلام بھائیوں, انسان کے نیچر میں, انسان کی فطرت میں یہ بات ہے, جتنے لوگ ہو چکے جو اب بھی موجود ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں, انسان کے نیچر میں, انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں داخل فرمائی ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی ہے, انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. جیون ساتھی ویسے شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو. یہ ایک ہندی کا شبد ہے جیون ساتھی. جب جیون شادی کا شبد پریوگ میں لیا جاتا ہے تو اس سے مطلب ہوتا ہے میاں بیوی. شوہر نے کہا میرے جیون ساتھی, تو سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ ہاں اپنی بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہے. کسی عورت نے کہا میرے جیون ساتھی, سننے والی یہ سمجھ جاتی ہے کہ ہاں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بات کر رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیون ساتھی صرف اور صرف میاں بیوی نہیں ہوتے, میاں بیوی کے ساتھ ساتھ ایک دوست اپنے دوست کا جیون ساتھی ہوتا ہے. لائف پارٹنر, ساتھ زندگی گزارنے والا, جس کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ ہے, کھانا پینا ہمارے ساتھ ہے, گھومنا پھرنا ہمارے ساتھ ہے, گفتگو ہمارے ساتھ ہے, وغیرہ وغیرہ. دنیا بھر کے زندگی بھر کے بہت سارے معاملات ہم جس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جس کے ساتھ پارٹنری میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا دوست کہلاتا ہے. یاد رکھیے گا, انسان کے نیچر میں یہ بات اللہ نے داخل کی ہے, یہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. اسے زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, اور جو چیزیں اس کی لائف میں ضروری ہے ان میں ایک چیز ہے دوستی. یہاں میرے بھائی جتنے مجھے سن رہے ہیں, میں یقیناً سب کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہا اور یقیناً سب کے نام بھی نہیں جانتا, مگر سب اپنے کام سے ضرور واقف ہے کہ آپ کے لائف میں, آپ کی زندگی میں آپ کے کوئی دوست ہوں گے. کوئی ایسے ہوں گے ہمارے اسلامی بھائی جن کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہوگا, اور کچھ ایسے ہوں گے کہ ان کے بیسٹ فرینڈز ہوں گے. بہت سارے دوست, باقاعدہ فرینڈ سرکل ہوتی ہے ہمارے یہاں, 4 5 10 20 25 دوست ہوتے ہیں. بالکل دوستی کیجیے, شریعت منع نہیں کرتی ہے, مگر شریعت کے اصول کو مد نظر رکھیے کہ کن کو دوست بنانا چاہیے اور کن کو نہیں بنانا چاہیے. آگے بھی گفتگو سماعت فرمائے. ایک شخص دعا کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں, اللہم اغننی عن الناس, اے اللہ مجھے لوگوں سے محفوظ کر دے, میری کسی سے دوستی نہ ہو, میری کسی سے یاری ہی نہ ہو, اکیلا زندگی گزارو بس. وہ شخص یہ دعا کر رہا, اللہم اغننی عن الناس, اے اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے, اے اللہ مجھے لوگوں سے محفوظ کر دے, میری کسی سے دوستی نہ ہو, کسی سے تعلق ہی نہ قائم نہ رہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کی دعا سنی تو فرمایا, او بھائی کیا اللہ سے موت کی دعا مانگ رہے ہو کیا؟ اللہ سے موت کی دعا مانگ رہے ہو کیا؟ آپ نے فرمایا یاد رکھنا, انسان جب تک زندہ ہے بے تعلق ہو کر وہ زندگی گزار نہیں سکتا. اسے اپنی زندگی میں کسی سے دوستی کرنا ضروری ہے, فرینڈشپ قائم کرنا ضروری ہے. اگر تمہیں دعا مانگنی ہی ہے تو یوں دعا کرو, اللہم اغننی عن شرار الناس, کہ اللہ مجھے برے لوگوں سے محفوظ کر دے. یہ دعا مت کرو کہ اللہ مجھے لوگوں سے محفوظ کر دے, یہ کہو کہ اللہ مجھے برے لوگوں سے محفوظ کر دے, تاکہ برے لوگوں کی سنگت سے, برے لوگوں کی پیٹک سے, برے لوگوں کی عادت و اطوار سے تمہاری زندگی محفوظ رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں باضابطہ طور پر دوستی کے حوالے سے فرمودات عطا فرمائے. ترمذی شریف کی 2378 2378 نمبر کی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. میرے آقا فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تم میں سے ہر ایک کو چاہیے وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے. ذرا اس حدیث پاک کو سمجھیے, کیا فرمایا میرے آقا نے, ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم دیکھو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو, کس سے دوستی. اس حدیث پاک کی شرح میں محدثین کرام فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک دوست کی عادتیں, ایک دوست کے اخلاق,
ایک دوست کے اطوار، ایک دوست کی سیرت دوسرے دوست کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے، باقاعدہ ہوتی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، ایک دوست کی سیرت، ایک دوست کی عادت، ایک دوست کے اخلاق، ایک دوست کے اطوار دوسرے دوست کے اندر صرف اس کی کاپی کرنے سے ٹرانسفر نہیں ہوتے، بلکہ دیکھنے سے بھی ٹرانسفر ہو جاتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے، نمازی سے دوستی کہ بے نمازی سے دوستی ہے، سنتوں کے پابند سے دوستی ہے یا سنتوں کا قتل کرنے والے سے دوستی ہے، سچ بولنے والے سے دوستی ہے کہ ایک نمبر کے جھوٹے سے دوستی ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا۔ اپنی زبان اپنے ماں باپ کے سامنے دراز کرتے رہنے والے سے دوستی ہے یا اپنے ماں باپ کے روزانہ ہاتھ پیر چھونے والے سے دوستی ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر آپ کا دوست نیک ہوگا تو اس کی نیکی کا اثر دوست آپ پر بھی پڑے گا، لیکن اگر آپ کا دوست برا ہوگا تو اس کی برائی کا اثر دوست آپ پر بھی پڑے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اور نیک دوست کے بارے میں حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن نیک دوست اپنے دوست کی شفاعت کرے گا۔ کس سے دوستی کرو؟ نیک بندے سے دوستی کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن دوستی بھی کام آئے گی، ورنہ ایرے گھیرے رتو کھیرے سے، بے نمازی سے، سنتوں کو چھوڑنے والے سے، شریعت کے احکام کی دھجیاں اڑانے والے سے، اپنے ماں باپ کا ادب نہ کرنے والے سے، بڑوں کو ڈیگریڈ کرنے والے سے، مسلمانوں کی بے عزتی کرنے والے سے، اپنے بھائی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ جمانے والے سے آپ نے دوستی کی، کل قیامت کے دن یہ دوستی بڑی بھاری پڑ جائے گی۔ میں نہیں کہتا، ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبے کے بعد قرآن پاک کے 25ویں پارے کی سورہ زخرف کی 67 نمبر کی آیت تلاوت کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن گہرے سے گہرا دوست بھی اپنے دوست کا دشمن بن جائے گا۔ پکا دوست کل قیامت کے دن اپنے ہی پکے دوست کا پکا دشمن بن جائے گا۔ میرے مولا کیا وہاں دوستی کام نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ کس کی کام آئے گی؟ اللہ نے آگے فرمایا الا المتقین، پرہیزگار لوگوں کی دوستی کام آئے گی، نیک لوگوں کی دوستی کام آئے گی، نمازیوں کی دوستی کام آئے گی، شریعت کے احکام پر عمل کرنے والوں کی دوستی کام آئے گی، رسول اللہ کے فرامین کو فالو کرنے والوں کی دوستی کام آئے گی۔ اب اس تناظر میں مجھے بھی چیک کرنا ہے، آپ نے بھی چیک کرنا ہے ہماری دوستی کس سے ہے۔ اگر اس سے دوستی ہے جو نام کا مسلمان ہے، نماز وقت کی نہیں پڑھتا، اگر میری دوستی اس سے ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ آ جانے کے باوجود چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ کر کے فرض روزوں کو قضا کر دیتا ہے، اگر ایسے لوگوں سے دوستی ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے زبان چلانے والوں سے دوستی ہے، رشوت خوروں سے دوستی ہے، سود خوروں سے دوستی ہے، گالی گلوچ پکڑنے والوں سے دوستی ہے، حرام کمائی کرنے والوں سے، یاد رکھنا قرآن پاک کے 25ویں پارے کی سورہ زخرف کی اس 67ویں آیت نے ہمیں گائیڈ لائن دے دی ہے، سمجھ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ساودھان ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوستی تمہیں قیامت کی جہنم میں بھگوا دے، جہنم میں ڈلوا دے۔ دوستی کرنی ہے نا، اچھے لوگوں سے کرو، نیک لوگوں سے کرو۔ کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال عطا فرمائی۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، میرے آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک نیک بندہ ہوگا، اس کی بخشش ہو چکی ہوگی، جنت میں جانے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ میں حدیث پاک کا پورا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک نیک بندہ جس کو اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کی بشارت دی جا چکی ہوگی، وہ جنت میں جانے کی تیاری کر رہا ہوگا، مگر اپنے رائٹ سائڈ دیکھے گا، لیفٹ سائڈ دیکھے گا، آگے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا۔ کس کو دیکھ رہا ہوگا؟ وہ تلاش کر رہا ہوگا میرا بیسٹ فرینڈ کہاں ہے، میرا دوست کہاں ہے۔ تو ششو پنج اس کا فرشتے پوچھیں گے کیا بات ہے، تو کہے گا میرا فلاں دوست مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اچھا وہ دوست اس کا ہوگا جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا تھا مسلمان، مگر اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر سزا پا رہا ہوگا۔ جب اس نیک آدمی کی بے قراری دیکھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس کے دوست کو جہنم سے نکال کر کے لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس نیک شخص کے دوست کو جہنم سے نکال کر کے لے آؤ، اس کو لایا جائے گا، گناہوں سے پاک کیا جائے گا، اللہ پاک کی رحمت سے، رسول اللہ کی شفاعت سے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر برا دوست ہوگا، میرے آقا فرماتے برا دوست جہنم کا ٹکڑا ہے۔ کیا فرمایا؟ برا دوست جہنم کا ٹکڑا ہے۔ میں پورا بیان یا اسی ٹاپک پر ہے، لیکن آخر کے 5 منٹ مجھے چاہیے کچھ، کل الیکشن بھی تو ہے نا 25 نومبر، تو اس حوالے سے بھی کچھ پڑھ کر کے آپ کو پیغام دینا ہے۔ تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اپنے بیان کو کچھ شارٹ کروں۔ تو اب آپ ملاحظہ فرمائیں آگے، میں اپنے پورے بیان کو
پورے بیان کو سمیٹ رہا ہوں. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی دوسری جلد میں ارشاد فرمایا جس سے دوستی کرنا چاہتے ہو نا سب سے پہلے دیکھ لو اس میں 5 خوبیاں ہیں کہ نہیں. بس یہ میرا بیان کا آخری پوائنٹ ہے, اسی پر میری گفتگو ختم ہوگی انشاءاللہ. ہر دوست سنیں, جس سے دوستی کر رکھی ہے اس کو بھی چیک کریں, اور جس سے دوستی کرنے کا ارادہ بنائے بیٹھے اس سے بھی دوستی کریں. دوستی اس کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں. 2 گھنٹے بس میں سفر کیا, ایک بھائی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے, گفتگو ہوئی, آپ کیسے, میں ایسا ہوں, آپ کیسے, میں ایسا ہوں, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, میں یہاں کا رہنے والا ہوں, آپ کے والد صاحب کون ہے, میرے والد, آپ کا بزنس کیا ہے, میرا بزنس یہ ہے. 2-3 گھنٹے کی گفتگو ہوئی, آپ کا نمبر دینا, میرا نمبر لینا, کانٹیکٹ میں رہیے گا, دوستی ہوگی. اس کا نام تھوڑی دوستی ہے, دوستی اس کا نام نہیں. اور آج تو جدید دور ہے نا, آن لائن فرینڈشپ, جس کو دیکھا نہیں, جانتے پہچانتے نہیں ہیں, فیس بک کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے 4 باتیں ہوئی, بس فرینڈشپ ریکویسٹ آ گئی, اسے دوستی کریں گے, ہم نے ایکسیپٹ کر لی, دوست ٹھیک ہے, دوستی ہو گئی. اللہ کے بندو جانو تو صحیح, میرے حضور نے کیا فرمایا, الرجل علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل, تم میں ذرا ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے. پتہ ہی نہیں ہے, بتاؤ سامنے والے کا دین کیا, اس کا عقیدہ کیا, اس کا عمل کیا, کچھ پتہ نہیں ہے, بس تھوڑی سی باتیں میٹھی لگی, اس سے دوستی کرو, کر لی دوستی. نہیں میرے بھائیوں, بہت بڑی بھول کر رہے ہیں آپ. بہت بڑا اثر پڑے گا کل قیامت کے دن, اس دوستی کا جب بھگتان ہمیں بھگتنا پڑے گا وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں, تب پتہ چلے گا. بلکہ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے, ایک بندہ تھا مکہ مکرمہ کا, اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط. حضور کی بارگاہ میں جاتا, حضور کی نور بھری باتیں سنتا, اچھی لگتی, کلمہ بھی پڑھ لیا اس نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس نے دعوت کی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر پر تشریف لے کر کے چلے گئے, کھانا عظیم کیا اس نے. میرے آقا نے فرمایا اسی شرط پہ کھاؤں گا پہلے تم کلمہ پڑھو. اس نے کلمہ پڑھ لیا. میرے آقا نے کھانا تناول فرمایا, تشریف لے گئے. حضور کے تشریف لے جانے کے بعد اس عقبہ بن ابی معیط کا ایک بیسٹ فرینڈ تھا, اس کا نام تھا ابی بن خلف. سیرت رسول اللہ کی کتابوں میں, حضور کی جو سیرت کی کتابیں ہیں تقریباً ساری کتابوں میں اس مرحوم کا نام لکھا ہوا ہے, ابی بن خلف. یہ مکہ مکرمہ کا بڑا ظالم کافر تھا اور بڑا مشہور ہے. ابو جہل کے بعد اگر سمجھو کسی کا نام آتا ہے نا, یہ یوں سمجھو ابو جہل سے پہلے بھی اگر کسی کا نام آ جاتا ہے نا, یہ مردود ہے. یہ ابی بن خلف, اس کی دوستی تھی عقبہ بن ابی معیط سے جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو اس کو جب پتا چلا تو یہ آیا اپنے دوست کے پاس اور کہا میں نے سنا تو نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور کو تم نے اپنے گھر بلایا. بولے ہاں. بولے تیرا میرا رشتہ آج سے ختم ہو جائے گا, بس ختم بات. اگر تو چاہتا ہے کہ ہماری دوستی برقرار رہے, ہماری فرینڈشپ برقرار رہے, پکی بنی رہے, تو ایک ہی شرط ہے میری, جن کو تو نے اپنے گھر پر بلا کے دعوت کھلائی ہے نا, ان کے سامنے بدتمیزی کر, ان کی شان میں گستاخی کر. اگر تو یہ کرے گا تو میں تیرا دوست ہوں, ورنہ جان تو اپنے راستے میں اپنے راستے. اس مردود نے, اب اس کے سامنے 2 راستے تھے, ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اقدس تھا اور دوسرا اس کافر کی دوستی تھی. اس پر اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آئی اور اس نے معاذ اللہ اس دوست کو بچانے کے چکر میں کہیں چلا نہ جائے حضور کا دامن چھوڑ دیا اور حضور کے سامنے بدتمیزی کی. اس نے بدتمیزی کی. اگر آپ اس کا پورا واقعہ پڑھنا چاہیں میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں, قرآن پاک کا 19واں پارہ ہے, سورہ فرقان ہے, آیت نمبر 27, 28, 29. ان 3 آیتوں میں دیکھیے آپ, آیت نمبر 27, 28, 29. اب تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھیے کیا واقعہ ہوا تھا اور کیسا کیا ہوا تھا. میں نے شارٹ فارم میں اس کو آپ کو خلاصہ بیان کر دیا. واقعہ شارٹ فارم میں صرف خلاصے کے طور پر بیان کر کے آپ حضرات کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دوستی ایسی چیز ہے. بندہ کبھی کبھار دوست کے چکر میں جنت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے. باقاعدہ قرآن پاک اس پر گواہ ہے. 19ویں پارے کی سورہ فرقان آیت نمبر 27, 28, 29. عقبہ بن ابی معیط کا واقعہ لکھا ہوا ہے. پھر اس کا کل قیامت کے دن حشر کیا ہوگا وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا. اپنا ہاتھ چبا رہا ہوگا, یہ شرمندگی کی وجہ سے اپنا ہاتھ چبا رہا ہوگا. اللہ نے فرمایا باقاعدہ الفاظ قرآن شریف میں 27ویں آیت میں, ہاتھ چبا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا ہائے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. آخر میں اللہ نے 29ویں آیت میں کیا فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں اس فلاں کو دوستی نہ بناتا. کس کو؟ ابی بن خلف کو. قیامت میں شرمندہ ہو رہا ہوگا. مگر آپ پچھتائے ہو کیا جب چڑیا چگ گئی کہ بڑے بزرگ کی کہاوت نہیں سنی آپ نے. خیر, تو دوستی ایسی چیز ہے, اثرات بہت جلد مرتب ہوتے ہیں
اس لیے ہمارے بزرگوں کا قول آپ نے شاید فارسی میں سنا ہوگا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو پوائنٹ اپنے ساری تقریر کو نچوڑ کے طور پر پیش کرنے کے لیے میں آپ کو لے کر گیا ہوں امام غزالی کی بارگاہ میں. 5ویں صدی کے مجدد امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم کی جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں جس سے دوستی کرنا چاہو نا، دیکھو اس میں یہ 5 خوبیاں ہیں کہ نہیں. 5 خوبیاں. نمبر 1 فرماتے عقل مند ہونا چاہیے. نمبر 2 با اخلاق ہونا چاہیے. نمبر 3 فاسق نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4 گمراہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 5 دنیا کا حریص نہیں ہونا چاہیے، دنیا کا لالچی. اب اس کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں. امام غزالی فرماتے ہیں دوست جس سے دوستی تم کرنا چاہتے ہو یا کر رکھی ہے، پلیز چیک کرو 5 خوبیاں اس کے اندر ہے. اگر ہے تو واقعی وہ دوستی کرنے کے لائق ہے، اور اگر 5 میں سے 1 بھی کم ہے تو وہ دوستی کرنے کے لائق نہیں ہے. آج ابھی اسی وقت کٹ کر لو، ورنہ یہ دوستی قیامت میں بڑی بھاری پڑ جائے گی. امام غزالی فرماتے ہیں 5 چیزیں یاد کر لیں، میں نے پھر اس میں ڈیٹیل بیان کرتا ہوں. نمبر 1 فرماتے عقل مند ہو. نمبر 2 با اخلاق ہو. نمبر 3 فاسق نہ ہو. نمبر 4 گمراہ نہ ہو. نمبر 5 دنیا کا حریص نہ ہو، لالچی نہ ہو. آئیے میں اس کی ڈیٹیل بیان کرتا ہوں. پہلے نمبر پہ فرماتے ہیں جس سے دوستی تم نے کر رکھی ہے یا کرنا چاہتے ہو، دیکھو عقل مند ہے کہ نہیں. اس لیے کہ دوستی کے لائق بے وقوف کبھی نہیں ہوتا، اس کا عقل مند ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر تم نے بے وقوفی تو دوستی کر لی نا، اس کا بھگتان تمہیں یہ بھگتنا پڑے گا کہ سامنے والا بے وقوف آدمی تمہیں کوئی فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا نہ نہیں پہنچا سکے گا، الٹا وہ نقصان ہی پہنچا دے گا. اس پر ایک واقعہ ہمارے علماء نے بیان فرمایا. کہتے ہیں کہ ایک شکاری تھا، وہ جنگل میں گیا شکار کرنے کے لیے. تو جس وقت شکاری جنگل میں گھوم رہا تھا شکار کرنے کے لیے، تو اس نے بندر دیکھا. بندر کے پیر میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا. اس شکاری کو اس پر ترس آیا، بندر کے پیر کانٹا چبھا ہوا، میں نکال دیتا ہوں. بہت نیک کام تھا نا، کر لیا اس نے. قریب گیا بندر کے، اس کے پیر میں سے کانٹا نکال لیا. بندر کو اس سے پیار آیا اور اس کو بھی ہمدردی ہو گئی، اور یوں دونوں کی دوستی ہو گئی. دونوں کی دوستی ہو گئی، دن گزرتے رہے. اب لوگوں کو پتا چلا تو لوگوں نے اس شکاری کو سمجھایا اللہ کے بندے کس سے دوستی کری، بے وقوف سے ہے، دوستی کرنے کے لائق چھوڑیے. مگر کسی کی نہ سنی. نہیں میرا دوست تو 1 نمبر فرینڈ نہیں، میں تو پوری دنیا الگ ہو جائے، میرا دوست تو میرا دوست. آج بھی کچھ ایسے لوگ پاگل بن جاتے ہیں نا دوستی کے چکر میں. پتہ نہیں حالانکہ وہ اپنے ماں باپ کا کتنا بڑا نافرمان ہے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا، میرے دوست تیرے ساتھ کیا وفا کرے گا یار؟ کیوں مطلب اس طرح کی تھنکنگ بنا لی ہے کہ نہیں میرا دوست تو بڑا اچھا ہے، اس کی ہسٹری تو چیک کر، اس کا رویہ کیسا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب بندر سے دوستی ہو گئی تو لوگوں نے خوب سمجھایا اس کو کہ بھائی کس سے بے وقوف سے دوستی کر رکھی ہے یار، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. ارے کوئی نقصان کی بات نہیں، میرا بڑا ہمدرد ہے، میرا خوب خیال رکھتا ہے. خیر لوگوں نے کی اس نے انسنی کر دی بات. اب ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ شکاری سو رہا تھا، اس کا 1 نمبر کا دوست بندر وہ ہوا کر رہا تھا، اپنے دوست پہ شکاری پہ ہوا کر رہا تھا. ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی اور آ کر اس شکاری کی ناک پہ بیٹھ گئی. بندر نے دیکھا، ہٹا دیا، مکھی اڑ گئی. مگر مکھی ہوتی بڑی ضدی، ہٹایا تو پھر آ کے وہیں ناک پہ بیٹھ گئی. یہ ہوا کرتا رہا، پھر غصہ آیا، اس نے پھر ہٹائی، مکھی اڑ گئی. مگر مکھی بھی مانے کب، تیسری بار پھر آ کے وہیں بیٹھ گئی. بندر نے خوب جما کر کے ہٹایا، ہٹ گئی. چوتھی بار پھر آگے بیٹھ گئی. بندر نے کہا تو ایسے نہیں مانے گی، ابھی بتاتا ہوں. پاس میں پتھر پڑا ہوا تھا، اور پتھر اٹھایا اور زور سے دے مارا. وہ تو اڑ سکتی تھی، وہ تو اڑ گئی، اور 1 نمبر کا فرینڈ جو سو رہا تھا اس کی ناک کٹ گئی، زخمی ہو گئی. اب اسے پتا چلا کہ ہاں واقعی میں جو میرے بھائی لوگ کہہ رہے تھے نا، صحیح کہہ رہے تھے کہ جو ہے بے وقوف کی دوستی اچھی نہیں ہے. یار رک کر کے بات بتاؤں گا پیارے اسلامی بھائیوں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے کسی بندے کو سمجھا رہا ہوتا ہے. پلیز بات پر نوٹ کیجیے، ہمیں استاد محترم فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے بندوں کے ذریعے اپنے کسی بندے تک پہنچاتا ہے، لیکن بندہ پتہ کیا کہتا ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں. آج بھی آپ کو کچھ ایسے 1.5 ہوشیار لوگ ملیں گے، بھائی صاحب یہ کام مت کرو، بھائی مین چوراہے میں مت کرو یار، پولیس والے آ جائیں گے. نہیں کسی سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرو. ایسے بے وقوف مہا بے وقوف لوگ ہماری سوسائٹی میں آپ کو بہت ملیں گے. قانون کی دھجی اڑاتے ہیں، اور گورنمنٹ جب ہاتھ پکڑتی ہے تو پھر
بولتی ان کی بند ہو جاتی ہے. اسی طرح کے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص ایک دیوار کے سائے میں کھڑا تھا اور وہ دیوار ہل رہی تھی, دیوار گرنے والی تھی, بڑی کمزور تھی. تو جو بھی وہاں سے گزر رہا نا اس سے کہہ رہا بھائی جان ہٹو ہٹو دیوار گر جائے گی. مگر وہ بتائے وہ ہماری سوسائٹی کے ان لوگوں کی بول رہا تھا نہیں اللہ بچانے والا, میں نہیں ہٹوں گا, اللہ بچانے والا. جو لوگ گزر رہا, جو آدمی گزر رہا وہ اس کو ارے بھائی صاحب دیوار گر جائے گی ہٹ جاؤ یہاں سے, نہیں اللہ بچانے والا. 10-12 لوگ گزرے ہوں گے, سمجھاتے سمجھاتے بھائی صاحب کے سمجھ میں نہیں آئی, نہیں اللہ بچا, اللہ تو ہے ہی بچانے والا. مگر کیا ہوا, دیوار گر گئی اور بھائی صاحب دب کے انتقال کر گئے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے پیغام دیتا ہے اپنے بندے کو کہ میرے بندے تجھے میں نے عقل عطا فرمائی, اس عقل کا تو استعمال کر, بے شک میں ہی بچانے والا ہوں, اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے. مگر تو یہ بھی تو سوچ کہ میری دی عقل سے تو کیا فیصلے کر رہا ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, یہ پہچان تجھے ہے کہ نہیں ہے, عقل کی نعمت ہم نے تجھے دی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے. خیر, تو نمبر 1 فرمایا جس سے دوستی کرنا چاہتے ہو یا کر رکھی ہے, سوچو. نمبر 1 چیک کرو عقل مند ہے کہ نہیں, عقل مند سے دوستی کرو. نمبر 2 با اخلاق ہونا چاہیے, مطلب اس کے اخلاق درست ہونے چاہیے, عادتیں اچھی ہونی چاہیے. ورنہ کتنا ہی بڑا عقل مند آدمی کیوں نہ ہو جس سے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں, اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں یا غصہ آئے گا اس کو اپنی اصلیت پہ آئے گا, وہ آپ ہی کو گالی گلوچ کچھ کرے گا, وہ آپ ہی کو غلط ثابت کر دے گا. اخلاق اچھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری چیز فرمایا فاسق نہیں ہونا چاہیے. فاسق مطلب گناہ کرنے والا یا گناہ پر جمے رہنے والا. اور آج ہماری سوسائٹی میں تو بہت عام, جس سے دوستی کرتا ہے چیک کر لیں پلیز شریعت کے احکام پر وہ کتنا عمل کرتا ہے, سنتیں اور مستحبات کو ابھی 2 سیکنڈ کے لیے ایک طرف رکھے ہیں. فرض چیزیں ہیں جو واجب چیزیں ہیں, کتنا عمل ہے اس کا. خود آپ ابھی جس فرینڈ سرکل سے بندھے ہوئے ہیں, میں کسی پر اٹیک بھی نہیں کر رہا بلکہ میں پیغام امت تک پہنچا رہا ہوں جو شریعت اور دین اور قرآن و حدیث نے کو دیا. دوستی کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہونے چاہیے وہ میں آپ کی طرف پڑھا رہا ہوں. آپ یہ نہ سوچیں کہ امام صاحب ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں, میں کس بات کا ہے کیا پہ اٹیک کروں گا. میرا کام ہے دین اور اسلام کی باتیں آپ تک پہنچانا, تو پلیز چیک کیجیے. ورنہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے ٹھیک ہے ہمارا کام تو پہنچانا ہے, کل قیامت کے دن پھر جب بھاری پڑے گی یہ دوستی تو پھر آپ شاید اس وقت مجھے یاد کریں گے امام صاحب صحیح کہہ رہے تھے. تو یہ ہمیں چیک کرنا پڑے گا. ہمارا دین ہم سے کہتا ہے فاسق مولین نہیں ہونا چاہیے, فاسق نہیں ہونا چاہیے, گناہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے. اب جو اپنے ماں باپ کے سامنے بات پہ آگے دکھاتا ہو, اگر یہ گنہگار نہیں تو گنہگار کون ہے. جھوٹ بولنے والا گنہگار نہیں تو گنہگار کون ہے. اپنے ہی بھائیوں کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ جمانے والا گنہگار نہیں تو گنہگار کون ہے. والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کی وراثت صرف بھائیوں میں بانٹ کر کے بہنوں کو محروم کر دینے والا, اگر یہ گنہگار نہیں تو گنہگار کون ہے مجھے بتا دو. رشوت خور گنہگار نہیں تو گنہگار کون, سود خور گنہگار نہیں تو گنہگار کون, نمازیں ترک کرنے والا گنہگار نہیں تو گنہگار کون, اپنے بیوی بچوں کی اسلامی تربیت نہ کرنے والا گنہگار نہیں تو گنہگار کون. ان میں 3 جو حاصل کرنا فرض ہے اس سے دور بھاگنے والا, اگر یہ گنہگار نہیں تو گنہگار کون, پلیز بتائیے مجھے. اور ایسے لوگوں سے شاید ہماری دوستی ہو رہی ہو, نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. کہیں یہ دوستی ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے کل قیامت کے دن. سوچنا پڑیے. قرآن پاک کے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی 119ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کس کے ساتھ ہونا ہے تمہیں, صحبت کس کی اختیار کرنی ہے. فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کی صحبت اختیار کرو. کس کے ساتھ اٹھو بیٹھو, سچوں کے ساتھ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ اللہ نے ہمیں گائیڈ لائن دی قرآن پاک کی 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 119 کے اندر. ہمارا کیا اس پر, ہم تو 1 نمبر کے جھوٹے مکار لوگوں سے دوستی کرتے ہیں. ہوشیاری نہیں, غیر ہوشیاری جن کے پاس ہوتی ہے. اس پر گفتگو کروں گا تو بہت لمبا ٹائم چاہیے. خیر, تو 5 چیزیں بتائی امام غزالی نے جس سے دوستی کر رہے ہو نا, 5 چیزیں دیکھو اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے. تو سبحان اللہ, نہ ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ. نمبر 1 عقل مند ہو, بتا چکا. نمبر 2 با اخلاق ہو, بتا چکا. نمبر 3 فاسق نہ ہو, یہ بھی بتا چکا. نمبر 4 گمراہ نہ ہو, گمراہ نہ ہو. آئے دن وہ آپ کے دین, شریعت, اسلام کے قوانین پر, مذہب اہل سنت کے معمولات پر اٹیک کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر انگلی اٹھاتا ہو, حضور کے حاضر و ناظر پر انگلی اٹھاتا ہو, فاتحہ خانے پر انگلی اٹھاتا ہو. یہ لنگر شریف کیا لنگر لگا رکھا ہے, اس پر کیا, اس پر انگلی اٹھاتا ہو. غوث اعظم کی کرامتوں پر انگلی اٹھاتا ہو. ایسے لوگوں کی سنگت, مجھے تو کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے, ہمارا سنی بھائی ایسے لوگوں کی صحبت میں آخر بیٹھ کیسے سکتا ہے. اور اگر بیٹھ جائے اور اگر یہ کہے مجھے کچھ نہیں ہوتا, بھائی جان معافی چاہ کے کہہ رہا ہوں, شیطان نہیں بچ پایا اتنا علم رکھنے کے باوجود.
آپ کو کیا آتا ہے مجھے یہ بتا دو. میرے حضور فرماتے جس نے اپنے نفس پہ اعتماد کیا, بھروسہ کیا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, اس نے بہت بڑے جھوٹے پر اعتماد کر لیا. میرے حضور کی حدیث ہے, جس نے اپنے نفس پہ اعتماد کر لیا اس نے بہت بڑے کذاب اور جھوٹے مکار پہ اعتماد کر لیا. اس مکاری سے جھوٹے پر سے میں کو نکلنا ہوگا, مجھے کچھ نہیں ہوتا. نہ جانے ایسے کتنے لوگ اسی امت میں جن کے یہاں پر پہلے معمولات اہل سنت چل رہے تھے, وہ مزارات اولیاء پر جاتے تھے, باقاعدہ فاتحہ خوانی کرتے تھے, اور جب سے اس طرح کی خرافات ان کے ذہنوں میں ڈالی گئی, ارے بھائی جھکنا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا ہوتا ہے. تم درگاہوں پہ کیوں جاتے ہو؟ بولو بولو, ارے بولو نا, بس بولتی بولو. میرے بھائی اتنا علم کہاں ہے بھائی کے پاس؟ اور شیطان کے پاس تو چونکہ بہت علم تھا تو وہ علم اپنے بچوں کو دیتا رہتا ہے. لو بہکاتے رہو, بہکا. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن پاک مکمل جہاں ہوتا ہے وہ آیت ہے من الجنۃ والناس. من الجنۃ والناس کے اگر اللہ پاک نے فرمایا صرف شیطان جو ہے نا جناتوں میں نہیں ہوتے, انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. صرف ان کا کام ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے دور کرنا, دین کے احکام سے دور کرنا, مذہب اہل سنت کے معمولات سے دور کرنا. اللہ کرے میں اس پہ بہت کچھ بولتا ہے لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دے پائے گا, اور خیر وہ اس سے اجازت لے بھی نہیں پاؤں گا. تو خیر تو پلیز اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کبھی پھر وقت آئے گا تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ. 5 چیزوں میں سے 4 بتا چکا جس سے ہم دوستی کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. 5 چیزیں دیکھیے امام غزالی فرماتے ہیں, نمبر 1 عقل مند ہو, نمبر 2 بااخلاق ہو, نمبر 3 فاسق نہ ہو, نمبر 4 گمراہ نہ ہو, اور نمبر 5 دنیا کا حریص نہ ہو, لالچی نہ ہو. مطلب حساب لالچ کے چکر میں وہ لالچی آپ کو بھیج دے گا, وہ آپ کو ہی بھیج دے گا. اس پر ایک واقعہ سنا دوں میں آپ کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک بندہ آپ کو ملا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, مجھے آپ جو ہے اپنے ساتھ رکھ لیجیے نا, ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساتھ رکھ لیا اس کو, چلتے رہے. بھوک لگی, عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو کھانا کھا لیتے ہیں. اس کے بعد تو کوئی تھا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں, نکالی, فرمایا چلو کھاتے ہیں. اس نے 1 روٹی کھائی, آپ نے 1 روٹی کھائی, 1 روٹی بچ گئی تو آپ اٹھ کر کے نہر کے کنارے چلے گئے پانی پینے کے لیے. جب پانی پی کر واپس تشریف لائے تو 30 روٹی غائب. آپ نے فرمایا بھائی وہ 30 روٹی کہاں گئی؟ کہ حضرت مجھے معلوم نہیں, حالانکہ اسی کے پاس تھی, چھپا لی اس نے, کہا مجھے معلوم نہیں. چلو کوئی بات نہیں, چلو آگے چلتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے تو ایک ریگستان آیا جہاں پر ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا رہی تھی. تو آپ نے بچے کو اشارہ کیا, بچہ دوڑ آپ کے پاس آیا. اس ہرن کے بچے کو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا, اس کا گوشت بھنا, دونوں نے کھایا, اور پھر آپ نے کھانے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع کیا, ہاتھ رکھا, فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا. وہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا, اپنی ماں کے پاس چلا گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا دیکھو اس اللہ کی قسم میں تم کو دے رہا ہوں جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا فرمائی, ایمانداری سے بتا 30 روٹی کہاں ہے؟ حضرت مجھے پتہ نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے آگے چلو. آگے گئے, ایک دریا آیا, آپ نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑو. اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے پانی پہ قدم رکھا, اس نے بھی رکھا, اور پانی پر چلتے ہوئے آپ نے دریا کو پار کر لیا. پار کرنے کے بعد اس سے فرمایا دیکھ میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت دی, ایمانداری سے بتا دے 30 روٹی کہاں ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے آگے چلو. اور آگے گئے, ایک بڑا سا میدان آیا جہاں مٹی تھی جس کو ہم ریتیلا میدان کہتے ہیں. وہاں آپ بیٹھ گئے, اس کو بٹھا لیا اور مٹی کی منڈیر جمع کی. آپ نے مٹی کی منڈیر جمع کی, اور جمع کرنے کے بعد آپ نے اللہ کا نام لیا اور معجزہ دکھایا. تو جو مٹی کی ڈھیری جمع کی تھی وہ سونا بن گئی, وہ گولڈ بن گئی. آپ نے کیا فرمایا, اس کے 3 حصے کیے, اس مٹی کی ڈھیری سے بننے والے اصلی سونے کے 3 حصے کیے. فرمایا لے ایک تیرا ہے, ایک میرا ہے, اب بچا تیسرا, یہ اس کا ہے جس نے وہ 30 روٹی لی. اس نے کہا حضرت وہ میں نہیں لی تھی. فرمایا تو پورا ہی دے دے. اس کو اپنا سونا بھی اس کو دے دیا اور بچا بھی اس کو دے دیا, اور جو دے چکے تھے وہ تو دے دیا تھا, اس کو دیا, اور آپ اس کو چھوڑ کے وہاں سے تشریف لے گئے. اب اس کو سنبھالا نہیں جا رہا, اتنا سارا سونا کیسے لے کے جاؤں؟ اپنی چادر اتاری, اس میں باندھا, لے کے جانے لگا. راستے میں 2 آدمی ملے, اندازہ لگا لے اس کے بعد سونا پکڑ لیا اس کو, تجھے مار دیں گے ہم. کہ بھائی صاحب مارو مت یار, عقل مندی سے کام لو. ایک کام کرتے ہیں, سونا پورا میں نہیں لوں گا, اپن تینوں ڈیوائڈ کر لیتے نا, ہے نا ماشاءاللہ. چلو بھائی ایک آپ کا, یہ آپ کا, یہ آپ کا. اب تینوں نے سوچا یار بھوک بڑی تیز لگی ہے اور کھانا وانے کا انتظام ہونا چاہیے. تو تینوں میں سے کسی نے کہا چلو بھائی ہم میں سے کوئی ایک آدمی بازار جائے اور اسی سونے میں سے تھوڑا سا سونے کا کچھ کھانا وانا لے آئے.
ایک بندہ چلا گیا، اب اس نے کھانا خریدا اور کھانا خریدنے کے بعد اس کی نیت بگڑ گئی. اس نے کہا کام کرتا ہوں زہر لے کے ملا دیتا ہوں، کیا ہوگا دونوں کھا کے مر جائیں گے اور ان کا حصے کا سونا وہ میرا ہو جائے گا. میرا آئیڈیا. اس نے زہر خریدا، کھانے میں ملایا، کھانا پیک کروایا، لانے لگا، ادھر ان دونوں کی نیت بگڑ گئی. آئے گا نا اس کو مار دیں گے، کیا ہوگا کھانا پر کھا لیں گے، پیٹ بھر جائے گا، اس کو ماریں گے، اس کے حصے کا جو سونا ہے وہ دونوں ڈیوائڈ کر لیں گے. ہے نا بات؟ ہاتھ ملا ہو گئی بات. اچھا صاحب اب جیسے وہ آیا دونوں اس پر ٹوٹ پڑے، اس کو تو مار گرایا، اب کھانا کھولا، بھائی بھوک بہت تیز لگ رہی ہے، اس کو تو بعد میں ڈیوائڈ کریں گے، اس کے سونے کو پہلے کھانا کھا لیتے ہیں. جیسے کھانا کھانے لگا زہر نے اپنا کام شروع کیا، وہ دونوں میں وہی ڈھیر ہو گئے. کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ امتیوں کے ساتھ، کچھ مصاحبین کے ساتھ وہاں سے گزرے اور سونے کو پڑا ہوا دیکھا اور 3 ڈیڈ بوڈیز پڑی ہوئی دیکھی. آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو لالچی دنیا کا انجام یہ ہوتا ہے. دیکھا آپ نے؟ تو 5واں پوائنٹ ہے جس سے آپ دوستی کر رہے ہیں پلیز دیکھیے وہ دنیا کا لالچی تو نہیں ہے. اگر لالچی ہے تو اس سے دوستی مت کیجیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مزید چیک کیجیے وہ 4 خوبیاں جو بھی بتائی گئی وہ اس کے اندر پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی. اگر ہے وہ اس قابل تو اس سے دوستی کیجیے، ورنہ وہ بندہ دوستی کرنے کے لائق نہیں ہے. پیارے اسلام بھائیوں، آپ حضرات کا 2 منٹ اور زیادہ لوں گا. یہ کل الیکشن ہے اور ہماری ذمہ داری ہے مسجد کے امام صاحب کی کہ آپ تک وہ یہ پیغام پہنچا دے جو میں پڑھ کے سن رہا ہوں. آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. 25 نومبر 2023 کو راجستھان میں اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس کے کچھ وقت بعد ہی انشاءاللہ پارلیمانی انتخابات میں ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حالات میں یہ انتخابات بہت اہمیت رکھتے ہیں. کچھ فرقہ پرست اور فسطائی طاقتیں ملک کو ایک خاص سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جمہوری نظام میں ووٹ کی وہی طاقت ہے جس کے ذریعے آپ مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں. الحمدللہ اس بار امت مسلمہ میں بھی کسی حد تک اس تعلق سے بیداری نظر آ رہی ہے. یاد رکھیے ووٹ کا حق حاصل کرنا اور موقع پر اس حق کا استعمال کرنا اس بات کا ذریعہ بنتا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت کی باغڈور سونپیں اور برے لوگوں کو اقتدار کی کرسی سے دور رکھیں. ظالم کو ظلم سے روکنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کو اس مقام تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے جہاں وہ دوسروں کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کا ارتکاب کر سکتا ہو. اس لیے مسلمانوں کو ایک دینی فریضے کی حیثیت سے اس ووٹ کے عمل کو دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ 100% مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ میں درج ہوں اور صحیح جگہ ووٹ ڈالے جائیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ فرقہ پرست عناصر پوری طرح مضبوطی کے ساتھ حکومت بنا لیتے ہیں تو ملک میں جمہوری اقتدار کا باقی رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. دیگر مذاہب کے لوگوں سے اپنے دین پر چلنے کی آزادی بھی چھینی جا سکتی ہے. یہی نہیں بہت ممکن ہے کہ ملک کے دستور کو ہی بدل دیا جائے. اس صورتحال میں یہ بہت ضروری ہے کہ نمبر 1 ہر شہری اپنے ووٹ کا استعمال لازمی طور پر کرے. جتنا ووٹ کا فیصد بڑھے گا فرقہ پرست پارٹی کا کامیاب ہونا اتنا ہی مشکل ہوگا. نمبر 2 ہر مقام پر اجتماعی طور پر ایسے امیدوار کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا جائے جو کسی فرقہ پرست پارٹی سے تعلق نہ رکھتا ہو اور جیتنے کے بعد اس کے فرقہ پرست پارٹی میں جانے کے امکانات بھی نہ ہو. نمبر 3 وہ امیدوار ایسا ہو جو اپنے حلقہ انتخاب میں سب سے بہتر ہو، امن پسند ہو اور فرقہ پرست پارٹی کے امیدوار کو شکست دینے کی پوزیشن میں ہو. نمبر 4 ووٹ ڈالنے میں تاخیر نہ کریں اور کوشش کریں کہ 25 نومبر کو اول وقت میں ہی اپنا ووٹ ڈال دیں. نمبر 5 محلے کے انجمنیں، مسجدوں کی کمیٹیاں اور سرگرم سماجی کارکنان کوشش کریں کہ ایسے ووٹر جو معذور ہیں اور وہاں تک نہیں جا سکتے ان کے اور خواتین کے لیے اجتماعی طور پر وہاں تک لے جانے اور لانے کا انتظام کیا جائے. نمبر 6 آخری ہے ووٹ دینا ہمارا دینی اور ملی فریضہ ہے. لہذا ہر ذمہ دار شخص اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کے محلے میں ایک شخص بھی ووٹ دیے بغیر نہ رہے. اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو اور ہمیں متحد و متفق ہو کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.